آپ کبھی بھی زندگی سے اوپر نہیں جا سکتے۔ زندگی ہر شے کے راستے میں آ ہی جاتی ہے اور اپنی اصلیت دکھا ہی دیتی ہے۔ میں نے سب کچھ فگر آؤٹ کر لیا ہے، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ ٹیم کا کام ایک دوسرے کی طاقت بننا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو گرانا نہیں۔ زنجبیل میں ہم روز غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ساری ٹیم ایک ساتھ ایک مقصد کے لیے کام کرتی ہے، سو وہ اس کو اکٹھا فکس بھی کرتی ہے۔ جو کام نہ کرے یا میری ٹیم کے کام میں رورے اٹکائے، وہ اگلے ہی دن فائر ہو جاتا تھا۔ آپ کو تھوڑا سا ظالم بننا پڑتا ہے۔ آپ کی زنجیر میں جو سب سے کمزور کڑی ہوتی ہے، اس کو نکالے بغیر ٹیم مضبوط نہیں بنتی۔ اسٹیو جابز نے جب ایک ایسا ماؤس بنانا چاہا جو ہر ڈائریکشن میں موو کرے، تو اس کے انجینئر نے کہا کہ ایسا ماؤس نہیں بن سکتا۔ اگلے روز اس انجینئر کو فائر کر دیا گیا، اور جو دوسرا انجینئر اس کی جگہ رکھا گیا، اس نے آتے ساتھ ہی پہلی بات یہ کہی کہ ایسا ماؤس میں نے کبھی نہیں بنایا، لیکن میں بنا لوں گا۔ آج ایپل کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ ہم لوگ کبھی بھی پرفیکٹلی میچور نہیں ہو سکتے۔ ہم ہمیشہ متاثر ہوں گے، ہم ہمیشہ لوگوں کی رائے کا اثر لیں گے، ہمارے موڈ ہمیشہ لوگ اپنے تابع کرنا چاہیں گے۔ یہ ہر روز کی سٹرگل ہے۔ ہم کسی بھی وقت اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب میں بالکل پرفیکٹ ہوں، بہت ہی ہائی ویلیو ہوں، سو اب مجھے کوئی انسان پریشان نہیں کر سکتا۔ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ جب کوئی آپ کے دماغ کے اندر گھس جاتا ہے تو وہ آپ کی ججمنٹ کو دھندلا کر دیتا ہے۔ آپ کے سر پہ غصہ سوار ہو جاتا ہے، اور وہ غصہ آپ سے فیصلے کرواتا ہے۔ کسی ڈرائیور کی طرح یہ لوگ آپ کے موڈ کو ڈرائیو کرتے ہیں۔ ان کو اگنور کرنا، ان کے خلاف شکایات کرنا، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ ایک ہائی ویلیو انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ان کو اپنے سر کے اندر سے نکالنا ہوتا ہے، تاکہ اسے اپنے موڈ کا کنٹرول واپس مل سکے۔ ایسے لوگ اس وزن کی طرح ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کے دل و دماغ کی مضبوطی کے لیے آپ کے اوپر ڈالتا ہے۔ یہ آپ کے اندر توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ آپ بہت عرصے سے ایک ہی طرح کے ماحول میں کام کرنے کے عادی تھے۔ یہ لوگ آپ کے پٹھے کھینچتے ہیں، ان میں درد پیدا کرتے ہیں۔ ان کے آگے ہار مان جانا اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ کو اپنے پٹھوں کو گرو کرنے دینا ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا دیا درد آپ کے پٹھوں میں رہے، آپ کے سر تک نہ پہنچے۔ یہ فرد کوئی بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر تنگ کرتا ہو۔ یہ کوئی گھر کا فرد، کوئی سسرالی رشتہ دار، کوئی کلاس فیلو، کوئی دوست یا کوئی کولیگ۔ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو ہر روز باقاعدہ پلان بنا کے آتا ہو اور آپ کو کوئی ایسی چبھتی بات کہتا ہو جس سے آپ کا سارا دن برباد ہو جاتا ہو۔ وہ شخص ایسے کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہ آپ کے سر کے اندر گھس چکا ہے۔ اسے اپنے سر سے نکالنا آپ کا کام ہے۔ زندگی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی، زندگی گرے ہوتی ہے۔ وہ اپنی جگہ درست تھی، میں اپنی جگہ۔ سیلف کنٹرول انسان کو طاقتور بناتا ہے، اور اپنے آپ سے کنٹرول کھو دینا، جیسے غصے میں کسی کو سنا دینا، یہ چیزیں انسان کو کمزور اور بے بس بناتی ہیں۔ اسی لیے حدیث میں سب سے زیادہ قوی شخص اس کو کہا گیا ہے جو پہلوان نہ ہو، بلکہ جو غصے کو قابو میں رکھتا ہو۔ پہلوان کسی دوسرے انسان کو کنٹرول کر لیتا ہے، اس کو گرا دیتا ہے اور ہلنے جلنے سے روک دیتا ہے، لیکن جس شخص کو اپنا غصہ کنٹرول کرنا آتا ہو، وہ خود کو کنٹرول کرنا جانتا ہوتا ہے۔ دوسروں کو کنٹرول کرنے سے زیادہ ضروری خود پہ کنٹرول سیکھنا ہے۔ سب سے اہم چیز جو آپ کو کسی بھی ٹاکسک رویے کے جواب میں کرنی ہے، وہ ہے بریک لینا۔ بریک لینا ایسے ہے جیسے کسی زخم کی دوا اور مرہم پٹی۔ جیسے ٹاکسک رویہ ایک چھری کے مانند ہے جو ہر روز آپ کی کلائی پہ چلائی جاتی ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر دینا ہے، چھری کی حدود سے باہر، بالکل دور۔ ہر وقت ہر چیز انسان کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم اکثر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نفرت انگیز باتوں کو اگنور کرتے ہیں، لیکن جب تک ہم ان پہ سوچتے رہتے ہیں، ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ان پہ رد عمل دیتے رہتے ہیں، ہم ان کو اگنور نہیں کر رہے ہوتے، ہم ان کو اپنے سر میں گھسنے دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کسی ٹاکسک شخص کی وجہ سے آپ کی ذہنی صحت خراب ہونے لگے، تو خود کو اس سارے معاملے سے تھوڑی دیر کے لیے دور لے جائیں، وقت کو گزرنے دیں، اپنے دماغ کو سانس لینے دیں۔ جب تک آپ واپس آئیں گے، آپ کا اپنے اوپر کنٹرول بحال ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد آپ رد عمل دینا چھوڑ دیں۔ لوگ بدلہ نہیں کرتے، یہ بھول جائیں کہ جو لوگ ابھی آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں وہ آگے جا کے اچھے ہو جائیں گے۔ بس آپ نے اپنی کھال کو مزید موٹا بنا لینا ہے، جس کا انگریزی میں مطلب ہے کہ اپنی برداشت کے مادے کو مزید بڑھا لینا ہے۔ ایسے لوگ آپ کو ہر جگہ ہر دور میں ملیں گے، اور یہ وہ وزن ہے جو آپ کے پٹھوں کو پہلے توڑے گا اور پھر ان کو مضبوط کرے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں مزید صحت مند ہونے کا چانس دیتے ہیں۔ ان کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر ہمیں اپنے آپ کو اس سمت میں دھکیلتے رہنا ہوتا ہے جس طرف ہم جا رہے تھے۔
جتنا وزن یہ ہمارے اوپر ڈالیں گے اتنے زور سے ہم ان کو دھکیلیں گے اور اتنی ہی ہمارے اندر مضبوطی پیدا ہوگی۔ بہت سے معاملات میں آپ کو خود کو چننا پڑے گا، مظلوم بن کے کسی کی ابیوز کو برداشت نہیں کرنا، اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اپنی ذہنی صحت کی قیمت پہ آپ نے کبھی کچھ نہیں کرنا۔ سیلف ہیلپ کا یہ سفر ہے ہی خود کو معاف کر دینے اور خود کو رعایت دینے کا نام۔ یہ سفر ساری زندگی کا ہے۔ ان اصولوں کو ہم بار بار بھولیں گے، ان کو ہمیں بار بار خود کو باور کروانا پڑے گا۔ ہم بار بار غصے، محبت، نفرت، جیلیسی کا شکار ہوں گے، بار بار لوگوں کی توجہ اور محبت کے لیے ان کے پیچھے بھاگیں گے۔ لیکن آپ میں اور ایک کم تر ویلیو شخص میں پتہ ہے کیا فرق ہوگا؟ کہ جب آپ کسی ایسے چکر میں پھنسیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں کہاں پھنس رہا ہوں، کیوں پھنس رہا ہوں اور پہلے کب ایسے پھنسا تھا۔ ہر دفعہ آپ کے پاس اس چکر سے نکلنے کا حل نہیں ہوگا، لیکن کم از کم آپ باخبر ہوں گے، آپ کو اپنے پیٹرن معلوم ہوں گے۔ آگاہی بہت بڑی نعمت ہے، یہی آگاہی آپ کو اس مسئلے سے نکالے گی۔ اس سفر کے دوران بھی آپ کے اوپر مختلف ادوار گزریں گے۔ کبھی آپ کو شدید قسم کی ذات شناسی رہنے لگے گی، آپ اپنے ہر عمل کو محتاط طریقے سے اعلیٰ ویلیوز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کریں گے۔ آپ صبح جلدی اٹھیں گے، صحت مندانہ کام کریں گے، اپنا خیال رکھیں گے، اپنی ذات کو اوپر رکھیں گے، آپ اپنے بارے میں اچھا محسوس کریں گے۔ اور پھر چند دن ایسے آئیں گے جب آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے، آپ اپنی فرسٹریشن اور غصہ دوسروں پہ نکالیں گے، اپنی پرانی عادتوں پہ واپس چلے جائیں گے، انہی چکروں میں پھر سے خود کو پھنسا دیں گے، اور آپ کو لگے گا میں تو اتنے سال بعد بھی وہی کمزور انسان ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ دور اچھا تھا، نہ یہ دور برا ہے۔ ان میں سے نہ کچھ اچھا ہے نہ برا، یہ بس ایک فیز ہے، ایک مرحلہ، اور یہ گزر جائے گا۔ ہر لمحہ آپ کو سکھانے کے لیے ہے۔ ایک دفعہ جب آپ کو اپنی ذات کے مسئلوں کا علم ہو جائے گا نا، تو اس کے بعد ہر نیا مسئلہ آپ کو کچھ سکھانے کے لیے آئے گا۔ ہر مسئلے کو حل کرنے کے بعد آپ خود کو زیادہ طاقتور اور سمجھدار محسوس کریں گے۔ اس لیے خود پہ غصہ ہونا چھوڑ دیں۔ میں جب یہ سیلف ہیلپ کتاب لکھ رہی ہوں تو اس وقت کے دوران بھی میرے اوپر شدید قسم کے 3-4 فیز گزر چکے ہیں۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی میں ان کا شکار ہوتی رہی ہوں، کیونکہ انسان کبھی بھی سب کچھ نہیں جان پاتا۔ وہ ہر روز ایک نئے طریقے سے اپنے مسئلوں سے نکلنا سیکھتا ہے۔ ہر روز ایک نیا دن ہوتا ہے، ہر روز ایک نیا مسئلہ آتا ہے، ہر روز ایک نیا حل ملتا ہے۔